ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. ایک مثال بس, سر پر ہاتھ رکھ کر کے بیٹھا ہوا ہے جوان. اللہ کے رسول نے پوچھا کیوں, کوئی گھوٹالا اٹالا ہوا؟ اب بہت بڑا گھوٹالا, گناہ ہو گیا. کہ کتنا بڑا؟ کہ آسمان سے بڑا, زمین سے بڑا, عرش سے بڑا. اللہ کے رسول نے پوچھا کہ گھبرانا نہیں ہے, تمہارے ماں باپ زندہ ہے؟ کہا سبحان اللہ. ماں بھی زندہ ہے, باپ بھی زندہ ہے. کہا دوڑ کر کے جاؤ, باپ کی داڑھی کو پکڑو, ماں کے پاؤں پکڑو, اپنے گناہ کی معافی کے لیے ماں باپ سے دعا کراؤ. تم کو اپنے ماں باپ کا مقام و مرتبہ معلوم نہیں ہے, خدا کے ہاں تمہارے ماں باپ کا مرتبہ اتنا بڑا ہے کہ تمہارے ماں باپ نے تمہاری معافی کے لیے زمین پر اگر ہاتھ اٹھا دیا, دعا کر دی, جو گناہ عرش سے بڑا ہے وہ چھوٹا ہو کر کے معاف ہو جائے گا. ہاتھ اٹھائیے, وعدہ کیجئے ماں باپ کی خدمت کریں گے انشاءاللہ. مر گئے تو دعائیں مغفرت کریں گے انشاءاللہ. ماں باپ کو ماں باپ کہیں گے, ساس سسر کو قبلہ اور کعبہ کہیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. ماں باپ ترسے ہے پینے کو پانی, بیٹا ہے راجا بہو پھلوارانی, بیٹا ہے راجا بہو پھلوارانی, بڑھیا اور بڑھوا پہ نہیں ہے دھیان. ہے رے مسلمان, ہے رے مسلمان. ماں باپ بھائی بہن کو رلائے, بیوی کو باہر سے لا کر کھلائے. کل تیری اولاد, کل تیری اولاد لے گی پران. ہے رے مسلمان, ہے رے مسلمان. وعدہ پورا ہو گیا. آپ کی چمکتی ہوئی پیشانی میں حوصلہ زندہ ہوا. میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے ضمیر کو زندہ فرمائے. ادھر ماں بہنوں کا مجمع ہے اور ادھر مردوں کا مجمع ہے. ان کے حوالے سے سیرت کا اور مسجد کے حوالے سے پیغام آپ کی خدمت پر رکھتا ہوں. دھیان سے سنیے گا, تیزی کے ساتھ نکل جائے گا. اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے, میرے مطالعہ کو تازہ فرمائے. نبی نے پوری زندگی آزان نہیں دی ہے, نبی نے آزان دلوائی ہے. ہمارے نبی نے آزان نہیں دی, پوری زندگی آزان دلوائی ہے دوسرے سے, آزان نہیں دی ہے. مسجد کو سامنے رکھیے. ہمارے نبی نے آزان کیوں نہیں دی؟ اگر آزان دیتے تو کہتے حی علی الصلاۃ و نماز کی طرف. اگر امتی نہیں آتا کوتاہی اور سستی کی وجہ سے تو آسمان سے اللہ کا عذاب آتا اور امت ہلاک ہو جاتی. اپنی امت کو عذاب سے بچانے کے لیے خود آزان نہیں دی, دوسرے سے آزان دلوائی. دوسرے نمونے کو آپ دھیان سے سنیے گا, تیزی کے ساتھ نکل جائے گا. مسجد میں پیر پھیلا کر کے ایک جوان سو رہا ہے. اللہ کے رسول آئے, حضرت علی سے کہا کہ اس جوان کو جگاؤ, اللہ کے گھر میں سو رہا ہے, اس کو جگاؤ. حضرت علی نے جگایا اور کہا یا رسول اللہ, آپ نے پہلی مرتبہ دیکھا, آپ نے نہیں جگایا, مجھ سے کہا جگانے کے لیے. ہمارے نبی ہم پر کتنے مہربان, سنانے کے لیے جا رہا ہوں. اللہ کے رسول نے کہا اے علی, جب سویا ہوا آدمی کو جگاؤ گے تو وہ جاگنے کے بعد بڑبڑائے گا. اگر میں جگاتا وہ بڑبڑاتا, میں نبی تھا وہ میرا امتی تھا, میری شان میں گستاخی ہوتی, اس کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا. اس لیے تم سے کہا کہ تم جگاؤ تاکہ اس کا ایمان محفوظ رہے, خطرے میں نہ جائے. آخری نمونہ آپ کی خدمت پر رکھتا ہوں, دھیان سے سنیے گا. آذان کی صدا آ رہی ہے مسجد سے. بیوی سامنے آئی, کہا خیریت تو ہے؟ تو آپ نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ کہا میں عائشہ ہوں. کہا تو کون عائشہ ہے؟ کہا ابو بکر کی بیٹی ہوں. کہا کون ابو بکر؟ کہا ابو قحافہ کے بیٹے. کہا کون ابو قحافہ؟ ڈر کے مارے بھاگ گئے. بعد میں آ کر کے جب آذان ختم ہوئی پوچھا یا رسول اللہ, آذان ہو رہی تھی, میں آپ کے سامنے آئی, میں آپ کی بیوی عائشہ, آپ نے مجھے نہیں پہچانا, میرے باپ کو آپ نے نہیں پہچانا, میرے دادا کو آپ نے نہیں پہچانا. اس موقع سے اللہ کے رسول نے فرمایا اے عائشہ, جب مسجد سے آذان کی صدا ہوتی ہے تو میں صرف اور صرف اپنے خدا کو پہچانتا ہوں, کسی کو نہیں پہچانتا. ہاتھ اٹھائیے, وعدہ کیجئے آج آذان سنیں گے, کل نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. خیر, ماشاءاللہ. اچھا, ذرا جلسہ ختم ہونے دیجئے, ایک ایک پڑیا آپ لوگ کو زہر کھلا کر کے ہم جائیں گے. نبی آتے رہے آخر میں نبیوں
کے امام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری پیغام لے آئے، جھکانے آئے بندوں کی جبھی اللہ کے در پر، سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے، وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی، وہ آئے جب تو بندوں کو فرشتوں کے سلام آئے، وہ آئے جب تو بندوں کو فرشتوں کے سلام آئے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھا میں نے کہ بڑے بوڑھے تو بعد میں کھسک کر کے آئے، لیکن چھوٹے چھوٹے بچے پہلے آ گئے تھے۔ اٹھنی چونی کے حوالے سے آپ کی خدمت پر پیغام ہے، یہاں سے لے کر کے وہاں تک سننے کے لیے تیار ہے؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے، انشاءاللہ گھبرانا نہیں ہے، ساتھ خون معاف ہے۔ میں بھی آپ کی جگہ ہوتا، اچانک سوال ہوتا، میں بھی پھنس جاتا۔ آپ کو شرمندہ کرنا مقصد نہیں ہے، یہ دیکھنا ہے کہ آپ ہیں کہاں، آپ دل و دماغ سے دھیان سے ہمارے پیغام کو سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے ہیں۔ بچوں کے حوالے سے پیغام آپ کی خدمت پر رکھتا ہوں، دھیان سنیے گا۔ میں جب آیا اس بستی میں 22 کوٹا میں، تو بہت سال کے بعد آیا ہوں۔ راستے سے جب گزرا، گلی سے جب گزرا، تب مجھے یاد آیا کہ وہ یہاں آ چکا، لیکن ایک زمانہ گزر گیا، اس کے بعد آیا ہوں۔ اور ہم سے پہلے مفتی صاحب بیان کر رہے تھے، وہ شاید اکیڈمی عائشہ چلا رہے، اکیڈمی عائشہ چلا رہے، اسکول سے بچہ نکل رہا تھا۔ ایک عالم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کے پوچھا، بیٹا یہ بتاؤ عربی اچھی ہے یا انگریزی اچھی؟ تو اس اسکول کے بچے نے کہا کہ انگریزی سے اچھی عربی ہے۔ تو اس عالم نے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ انگریزی سے اچھی عربی ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ کا قرآن عربی میں نازل ہوا ہے، انگریزی میں نازل نہیں ہوا۔ سبحان اللہ۔ دوسرے نمونے کو دھیان سے سنیے گا، جلسے میں بچے بیٹھے ہوئے تھے، ایک عالم دین نے کرسی سے ایک بچے سے کہا کھڑے ہو جاؤ۔ بچہ کھڑا ہو گیا جلسے میں۔ اس عالم نے پوچھا کیا کچھ جانتے ہو، کیا کچھ علم تمہارے پاس ہے؟ اس بچے نے انگلی کا اشارہ کر کے کہا کہ 4 باتوں کا مجھے علم ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتا۔ کہا کہ کیا جانتے ہو؟ کہا میرے پاس سر کا علم ہے، میرے پاس دل کا علم ہے، میرے پاس زبان کا علم ہے، میرے پاس کان کا علم ہے۔ اب وہ کرسی پر جو عالم تھے جنہوں نے سوال کیا، اس بچے سے ان کا سر چکرا گیا۔ یہ کیا کہنا چاہ رہا؟ بچے سے کہا بیٹا وہاں سے نکل کر کے اسٹیج پر آ جاؤ، بتاؤ کہ تم 4 باتوں کو جانتے ہو، زبان کا علم تمہارے پاس، کان کا علم تمہارے پاس، سر کا علم تمہارے پاس، دل کا علم تمہارے پاس، کیا مطلب ہوا؟ میں وہی نہیں سمجھا، سمجھاؤ۔ اس بچے نے کہا حضور میرے پاس سر کا علم ہے کہ یہ صرف اللہ کے آگے جھکے گا، کسی اور کے آگے جھک نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ اس بچے نے کہا کہ دل کا علم میرے پاس ہے کہ اس دل میں صرف خدا بسے گا، کوئی اور خدا کے علاوہ اس دل میں بس نہیں سکتا۔ زبان کا علم میرے پاس کہ قرآن پڑھنا ہے، کان کا علم ہمارے پاس کہ اس کان سے قرآن کو سننا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں قبولیت کی گھڑی میں دعا کرتا ہوں ایسا ہونہار بیٹا اللہ سب کو عطا فرمائے۔ تیسرے نمونے کو سنیے گا، یہ دیکھیے بوتل ہے، اس میں پانی ہے۔ اس بوتل کا سائز آپ دیکھیے، 1 لیٹر اس میں پانی ہے۔ بچہ اسکول سے نکلا، ابلیس راستے پر کھڑا تھا، اس نے اس بچے کو پکڑا اور بوتل دکھا کر کے کہا کہ بیٹا یہ بتاؤ یہ زمین اور یہ آسمان اس بوتل میں آ سکتا ہے؟ عائشہ اکیڈمی کا بچہ ہے، مکتب ابو ہریرہ کا بچہ ہے۔ مکتب ابو ہریرہ کو سامنے رکھیے، عائشہ اکیڈمی کو سامنے رکھیے۔ مکتب کے بچے سے ابلیس کا سوال ہے، آسمان اس بوتل میں آ سکتا ہے، زمین اس بوتل میں آ سکتی ہے؟ اس بچے کا جواب سنیے، اللہ سب کو ایسا ہونہار بیٹا عطا فرمائے۔ اس بچے نے کہا کہ ارے یہ تو بوتل ہے، بہت بڑی چیز ہے، میں عاجز ہوں، خدا قادر ہے۔
وہ اگر چاہ لے تو سوئی کے ناکے کے اندر زمین کو پھنسا دے، آسمان کو پھنسا دے۔ ابلیس نے کہا سبحان اللہ، تمہارا ایمان سلامت ہے مکتب کی برکت سے، مدرسے کی برکت سے۔ اولاد کی امانت گودوں میں ہے ہماری، پالے انہیں ہنر سے، پوسے انہیں جگر سے۔ اولاد کی امانت اللہ کی اطاعت بہتر نہیں ہے، اسے سکھلائیں ہم سلیقہ اولاد کو فکر سے۔ اولاد کی امانت بالکل صحیح جا رہا ہے، ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے۔ عقل مند اسکول میں جائے گا، بے وقوف مدرسے میں جائے گا، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ دو چار آدمی، خیر ماشاءاللہ، اسی طرح آپ ساتھ دیتے رہیے۔ آپ بھی کنیا کے ماموں، دولہا کے ماموں، ایک ساتھ ساتھ۔ چوتھا پیغام آپ کی خدمت پر رکھتا ہوں۔